السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کی شکر اسی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ اس گناہ کی سنگینی کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ، مطلب قتل تمہارے لیے جائز کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فتنہ ہے شرک، اور شرک کو کنٹرول کرنے کے لیے، روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے قتل حلال کر دیا میدان کارزار جنگ میں۔ ہمیشہ نہیں کہ کسی بھی مشرک کو کہیں دیکھیں تو قتل۔ مشرک کے تعلق سے یہ قانون ہے کہ اس کو ہم توحید کی دعوت دیں گے، اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنی زندگی جیے، اور نہیں کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، وہ اپنی زندگی جیے، ہم اپنی زندگی جیے، ہم اس کو زبردستی نہیں کر سکتے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ لیکن اگر وہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئے گا، مسلمان کو ختم کرنے کے لیے آئے گا، تو ہمارے جو خلیفہ ہوں گے یا ہیں، وہ خلیفہ اگر آرڈر دیتے ہیں تو وہ وہاں پہ جہاد جو ہے وہ فرض ہو۔ یہاں بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ قتل اتنا بڑا جرم، لیکن یہ شرک اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ ہر دور میں آسمان سے جو عذاب نازل ہوئے ہیں وہ ان مشرکوں کے اوپر ہی نازل ہوئے۔ اللہ جس مخلوق سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس کی پیدائش کے پہلے اس کی ساری ضرورتوں کی چیزوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کر دی، اس مخلوق کے اوپر جب جب اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، پورا قرآن کا مطالعہ کر کے کہ جب جب عذاب آسمانی نازل ہوئے ہیں وہ مشرکوں کے اوپر ہی نازل۔ جب لوگوں نے شرک کیا، کفر کیا اللہ رب العزت کے ساتھ، اس کے نبی کے ساتھ، آخرت کے ساتھ، تو اللہ رب العزت نے جبریل حجت پوری کی، پہلے انبیاء بھیجا، اوپر حجت پوری کی، اور اس کے بعد عذاب نازل۔ تو جس مخلوق سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے اس مخلوق کو تہ و بالا کر جبرائیل علیہ السلام نے اٹھایا، آسمان تک زمین کو لے کر کے گئے، یعنی اس خطے کو، اس علاقے کو، اور پلٹا کر کے اس کو گرا دیا، آگ کی بارش کر دی، پتھروں کی بارش کر دی، اور ایسے کئی قسم کے عذاب اللہ رب العزت نے امتوں کے اوپر نازل فرمائے۔ کیوں؟ شرک کی۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت بھی اس کو نہیں لے گی اگر اس نے توبہ نہیں کی۔ سورہ نساء آیت نمبر یہ 48 تھی، اور اس طریقے سے سورہ زمر آیت نمبر 53 میں بھی اللہ نے فرمایا، کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے ظلم کر کے اپنی نفس پر انتہا کر دی، یعنی انہوں نے اپنی نفس پہ ظلم کیا، شرک کیا، تو ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، یعنی اگر یہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 یا 4 میں بھی یہ فرمایا کہ حج اکبر کے دن اعلان کر دیجئے کہ اللہ بھی اور اللہ کا نبی بھی ان مشرکوں سے بیزار ہے۔ اب یہ حج کرنے کے لیے پہنچے ہیں، میدان عرفات میں پہنچ گئے ہیں حج اکبر کے دن، یعنی 9 ربیع الاول کو، اور ان سے اعلان کروایا جا رہا ہے، یعنی جو حج کر رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو حلف کروا رہے ہیں، جو قربانی پیش کر رہے ہیں، جو نماز پڑھ، ان سے اللہ رب العزت نے اعلان کروایا کہ نبی مکرم ان کو کہلوا دیجئے، کیونکہ نبی مکرم اس سال حج کرنے نہیں گئے تھے، تو آپ کو فرمایا کہ آپ ان سے کہلوا دیجئے کہ اللہ بھی اور اللہ کا نبی بھی ان مشرکوں سے بیزار۔ پھر آگے ہی اللہ نے فرمایا، ہاں اگر یہ توبہ کر لیں تو اللہ غفور رحیم۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت اتنی بڑی رحمت کہ بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت شرک جیسے گناہ کو معاف، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو اللہ رب العزت اسے پھر جہنم میں ضرور داخل۔ تو جہنم کو اللہ رب العزت نے ان کے لیے حرام کر۔ موحد یعنی توحید پرست، توحید کے تقاضے پورے کرنے کے ساتھ ساتھ شرک سے ڈرتا رہتا ہے۔ ایک تو توحید کے پورے تقاضوں کو پورا کرتا رہتا ہے اور شرک سے بھی ڈرتا رہتا ہے، اور جو آدمی شرک سے ڈرتا ہو وہ اس کے مفہوم اور اس کی اقسام کو سمجھنا، پہچان کر اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ جو شرک سے کہ پہچان کر کے اس سے بچنے کی کوشش کرے تاکہ وہ چھوٹے یا بڑے کسی بھی قسم کے شرک میں مبتلا نہ ہو۔ بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں شرک اکبر، شرک اصغر اور شرک خفی یعنی تمام قسم کے شرک کی نفی کر دی۔ اس آیت میں
ہر قسم کا شرک. یہاں پہ اس آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سا شرک، یعنی سارے شرک کسی بھی قسم کا ہو، وہ خفیہ شرک ہو، وہ چھوٹا شرک ہو، بڑا شرک ہو، یہ سارے شرک کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ، کہ اللہ رب العزت شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے. تو اس میں ہر قسم کا شرک، مؤلف فرماتے ہیں کہ ہر قسم کا شرک داخل. شرک کی نفی کی، شرک کوئی سا بھی ہو اللہ تعالیٰ اسے توبہ کے بغیر معاف نہیں. شرک کوئی بھی ہو توبہ کے بغیر وہ معاف نہیں. دوسری آیت سورہ ابراہیم آیت نمبر 35. ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بت کی عبادت سے بچا لے. یہاں پہ اصنام کا ذکر ہے، اصنام کی عبادت سے بچا لے. تو اصنام کا مطلب ہوتا ہے، اصنام صنم کی جمع ہے. صنم یعنی انسان یا کسی مخلوق کی صورت یا اس کو تراشا جانا یا فوٹو وغیرہ بنانا. تو اصنام کسی بھی انسان یا جانور کی بت بنانا یا فوٹو بنانا یا تصویر بنانا، یہ سب اصنام کہلاتی، جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی. اور وثن بے جان چیزوں کی تصویر بنانا، مجسمہ بنانا، جیسے پتھر ہو، جیسے قبر وغیرہ ہو، تو یہ وثن کہلاتا. تو وزن اور اسلام میں صنم میں تھوڑا سا فرق ہے. یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ دعا کر کون رہا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اور جن کی توحید کی گواہی خود اللہ رب العزت کہ ابراہیم حنیف ہے، اور ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنا کا اللہ رب العزت نے حکم. حنفاء کہا اللہ رب العزت کہ یہ حنیفوں کے امام ہیں، یہ توحید پرستوں کے امام ہیں. اللہ جن کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم، وہ اللہ رب العزت سے دعا کر کہ اللہ رب العزت. اور دوسری جگہ بھی دعا ایک اور ملتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ مجھے اور میری اولاد کو بت کی عبادت سے بچا. نہیں، یہی آیت ہے وہ، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا. اور واقعی اللہ رب العزت نے ان کی اولادوں میں ہی نبوت کا سلسلہ بھی جاری رکھا. تو مومن اپنے ایمان توحید کی فکر میں رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، شرک نہ ہو جائے اس سے وہ ڈرتا رہتا ہے. لیکن مشرک اور منافق یہ بے خوف ہوتا ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے توحید کا علم حاصل کرنا ہے، شرک کا علم حاصل کرنا ہے. اور یہ اپنے آپ کو پکا توحید پرست سمجھتا، توحید کو جانتا نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو وہ توحید پرست سمجھتا. اس کے آگے ایک حدیث لے کر مصنف نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے. پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری، دکھاوا. سب سے زیادہ ڈر. اور یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ صحابہ اکرام، جن کے تقوی، جن کے علم، جن کے عمل پر دنیا کا کوئی مسلمان نہیں پہنچا. ایک ادنا صحابی، ادنا یعنی چھوٹے صحابی، جنہوں نے نبی مکرم کو ایک جھلک ہی ایمان کی حالت میں دیکھ لی، چند لمحے کی ہی آپ کی مجلس، آپ کی صحبت اختیار کر لی، اس سے بڑھ کر کے کوئی دنیا میں ولی اللہ پیدا نہیں ہو. کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب دیا. اللہ نے ان سب کو ہدایت یافتہ کہہ دیا. سورہ آل عمران میں وہ صحابہ کے بیچ میں یہ فرمانا ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے. ایک اور حدیث جو امام مسلم نے لے کر کے آئی، یہ مسند احمد کی حدیث تھی. مسند احمد جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 428 اور 429. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کانا دجال کا ذکر کر رہے. اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، ضرور بتائیں. غور کریں، صحابہ اکرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کانا دجال کے بارے میں آپس میں ان کا ڈسکس چل رہا ہے، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ میں جس چیز کے بارے میں تم سے ڈرتا ہوں، کیا اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اب کانا دجال کتنا بڑا فتنہ کہ ہر نبی نے کانا دجال سے ڈرایا ہے اپنی قوم کو، اپنی امت کو. وہ اتنا بڑا فتنہ، اللہ رب العزت اس کو ایسے ایسے پاور دے دیں گے کہ وہ انسان کو مار کر کے زندہ کرے. وہ اپنے حکم سے قحط سالی برپا کرے گا، سوکھا، بارش نہیں ہوگی اس کے حکم سے. اس کے حکم سے وہ جس کھیت میں چاہے گا اس کھیت میں بارش برسائے گا. اس کے حکم سے وہ ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم رکھے گا. اپنے حکم سے وہ لوگوں کو جنت اور جہنم میں داخل. جو اس کو رب نہیں کہے گا وہ اسے قتل کر کے اس کی بنائی ہوئی جہنم میں پھینک دے، اس کی بنائی ہوئی جہنم. حالانکہ وہ جہنم نہیں ہوگی لیکن بظاہر ایسی نظر آئی. ایسا بڑا فتنہ. آج 4 بازار میں لوگوں کے بیچ میں ہم بے عزت ہونے سے ڈرتے ہیں، اور بے عزت ہونے کے ڈر سے کئی سنتوں کو چھوڑ دیتے کہ لوگ کیا کہیں گے. بھری محفل میں بیٹھ کر کے پانی پیے تو وہ ساری دنیا کے سامنے ذلیل کرے گا، اس کی بنائی ہوئی جہنم میں ڈالے گا. کتنا بڑا فتنہ، اتنا بڑا فتنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر وہ آ جائے تو اس کا سامنا نہیں کر، اور اپنی امت کو خبردار کر دیا کہ اس کا سامنا نہیں. اگر وہ میری زندگی میں آیا تو میں اکیلا اس کے لیے کافی، اور میرے بعد آیا
تو اس کا مقابلہ نہیں کرتا، اتنا بڑا فتنہ۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں کہ میں تمہارے بارے میں اس فتنے سے زیادہ کسی اور چیز سے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نیک اور توحید پرست علم اور عمل والوں کے اندر بھی یہ برائی آ سکتی، کیونکہ ڈر ہے اس کا۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپا ہوا شرک وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے لگے، مطلب آپ نے پھر ایک ایگزامپل دے کے بتایا کہ چھپا ہوا شرک کیا ہوتا ہے، ریاکاری کیا ہوتی ہے، دکھاوا کیا ہوتا ہے، کہ آدمی نماز پڑھنے لگے اور جب اسے معلوم ہو جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ نماز کو خوبصورت بنا، یعنی عبادت تو وہ اللہ کی کر رہا تھا، اللہ کے لیے کرنا تھا، لیکن اس عبادت میں اس نے کسی اور کو شامل کر دیا، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی اس نے شامل کر لیا کہ وہ بھی راضی ہو جائے، وہ بھی امپریس ہو جائے، وہ بھی خوش ہو جائے۔ اللہ سے اس کا اجر چاہنا تھا تو کسی اور سے بھی وہ اجر چاہنے لگا کہ وہ بھی میری عزت کرنے لگے، مجھے نمازی کہنے لگے، مجھے حاجی کہنے لگے، مجھے داعی کہنے لگی۔ تو یہ جو چیز ہے یہ شرک خفی ہے، چھوٹا شرک ہے۔ اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، مطلب صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ حدیث نمبر 4204۔ اس تعلق سے مصنف نے ایک خاص بات لکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوف اور ڈر ریا سے کیوں تھا؟ اس کے بارے میں اثر اور نتیجے کے بنا پر کہ یہ ناقابل معافی گناہ ہے، اس کی برائی کی وجہ سے ڈر تھا، یہ ناقابل معافی گناہ ہے، اس لیے رسول اللہ اس گناہ سے سب سے زیادہ اپنے صحابہ کے تعلق سے ڈرے۔ اور دوسرا، اور اس لیے بھی کہ اسے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، اس گناہ سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، وہ اپنے عمل میں یہ بھول جاتے ہیں کہ کہیں وہ ریاکاری تو نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے متعلق اس گناہ کا زیادہ اندیشہ بیان فرمایا۔ ریا کی دو قسمیں ہیں، ایک تو منافق کی ریا، منافق بھی ریاکار ہوتا ہے، تو منافق کی ریاکاری کے تعلق سے سورہ نساء آیت نمبر 142 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یہ منافق لوگوں کے لیے دھوکہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو تو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ یہ لوگ، یہ مطلب منافق لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور یہ اللہ کو یاد تو بہت کم کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا منافق کی ریا، منافق کا دکھاوا جو سورہ نساء میں فرمایا۔ دوسرا مسلمان مواحد کی ریا، جیسا کہ کوئی لوگوں کو دکھانے یا ان میں شہرت حاصل کرنے کے لیے خوب بنا سوار کر نماز ادا کرے، اور یہ شرک اصغر ہے۔ تو یہ ایک تو منافق کے اندر بھی ہوتا ہے، اور لیکن مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز آ جاتی ہے، مومن کے اندر بھی یہ چیز آ جاتی ہے، تو اس سے ڈرنے کا ذکر ہے۔ شرک اصغر کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، لیکن جہنم میں جائے گا ضرور، ہمیشہ نہیں رہے گا، جیسے جو دوسرا مشرک ہے شرک اکبر والا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر اس نے توبہ نہیں کیے، لیکن یہ شرک والا بھی، اس کو بھی توبہ کرنا ہوگا، اور اگر اس نے شرک سے توبہ نہیں کیا تو جہنم میں اسے بھی جانا ہوگا، لیکن اس کے لیے صرف یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے۔ یہ جو شرک کر رہا ہے، یہ جو عمل کر رہا ہے، وہ عمل سے یہ حد ہو دے گا۔ جیسے اگر انہیں ریاکاری کے لیے جانور ذبح کیا تو اس جانور کے ذبح کرنے کا اس کو اجر نہیں ملے۔ اگر ریاکاری کے لیے اس نے عمرہ کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے حج کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے نماز پڑھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کیا، تو جو عمل کی یہ کر رہا ہے وہ عمل ضائع ہو جائے، اور اس گناہ پر اگر توبہ نہیں کیا اور مر گیا تو جہنم میں ضرور جائے گا، لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا، کیونکہ یہ توحید تھی اس کے اندر، یہ شرک اکبر نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس تعلق سے امام بخاری نے ہی اس نیت، کیونکہ یہ جو شرک ہے یہ نیت کا اس میں عمل اور دخل ہے، کہ اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں تھی، اس کی نیت لوگوں کو امپریس کرنے کی، لوگوں کو راضی کرنے کی، اس کی نیت دولت کمانے کی، اس کی نیت شہرت کمانے کی تھی، یا کسی بڑی سیٹ پہ بیٹھنے کی۔ تو عبادت اللہ کی کر رہا تھا، اللہ کے لیے کرنا تھا، لیکن اس نے مخلوق کے لیے کیا، کسی اور چیز کے لیے کیا، تو یہ نیت سے اس کا تعلق ہے۔ اور امام بخاری نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے اسی پر اپنی کتاب کی ابتدا کی ہے، پہلے نمبر کی حدیث انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر۔ تو نیت اس کی صحیح ہوگی، یعنی اللہ کی رضا ہوگی تو وہ نیکی ہوگی، اور اللہ کی رضا نہیں ہوئی اس عبادت میں تو وہ شرک ہو جائے گا، شرک اصغر۔ چاہے وہ عمل پرستش سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ عمل خدمت خلق سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ عمل تعلیم و تربیت سے تعلق رکھتا ہو، علم سکھانے سے تعلق رکھتا ہو، علم حاصل کرنے سے تعلق رکھتا ہو۔ علم حاصل کرنے میں بھی اگر ریا ہے، شرک دکھاوا ہے، کہ میں اپنی ڈگری لوگوں کو بتاؤں گا، یا میں لوگوں سے بحث کر کے ثابت کروں گا کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، تو ایسے شخص کے لیے بھی اور ایسے علم حاصل کرنے والے کے لیے بھی وعید ہے کہ وہ
شرک کا مرتکب، یا وہ دعوت کا کام ہو، دعوت و تبلیغ کا کام ہو، تو کسی بھی فیلڈ میں جو عبادت وہ کر رہا ہے اس میں ریا اگر آ گئی، اس کی نیت اگر بگڑ گئی تو وہ ریا ہو جائے گی اور شرک۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اس کو ضرور نوٹ کریں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روح کی حیثیت جس طرح انسانی جسم میں ہے، روح کی حیثیت جس طرح انسانی جسم میں ہے، اسی طرح اخلاص کی اہمیت انسان کے عمل میں ہے، اسی طرح اخلاص کی اہمیت انسان کے عمل میں ہے۔ اب اس کو سمجھیں گے، جسم سے اگر روح نکل جائے تو جسم کتنے ہی رئیس انسان کا ہو، کتنے ہی طاقتور انسان کا ہو، کتنے ہی خوبصورت انسان کا، روح اگر نکل گئی تو جسم کی کوئی وقت اور قیمت نہیں، اسے یا تو لے جا کر کے دفنا دیا جائے گا قبر میں، یا اسے جلا دیا، اسے کوئی گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، کیونکہ اس کے اندر سے روح نکل گئی، اب وہ کسی کام کر۔ اسی طریقے سے جس عمل کے اندر اخلاص نکل گیا، جس عمل کے اندر سے اللہ کی رضا نکل گئی، لوگوں کی رضا یا دولت یا شہرت آ گئی، تو وہ عمل کتنے ہی پیسے کا کیوں نہ ہو، کتنا ہی وقت کیوں نہ لگا ہو، کتنی ہی محنت کیوں نہ لگی ہو، وہ عمل کی کوئی وقت اور کوئی وقت۔ یہ عمل کے قبولیت کی شرائط میں سے ہے، بنیادی شرائط میں سے۔ بنیادی شرائط کیا ہے عمل کے؟ ایمان، اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ ایک ظاہری شرط اور ایک باطنی شرط۔ ظاہری شرط کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو، اور باطنی شرط کہ اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، اس کے اندر دکھاوا نہ ہو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ہماری پیدائش کے مقصد کو بتایا کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انس اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ تو اللہ کی عبادت اللہ کے لیے اگر وہ نہیں کر رہا ہے، اگر اس میں ریاکاری ہے، تو گویا کہ اس نے اپنی پیدائش کے مقصد کو بھی پورا نہیں۔ ابو فراس رازی فرماتے ہیں کہ کسی نے آواز دے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے۔ بہت غور سے سنیں، بہت قیمتی پوائنٹس میں آپ کے سامنے آج پیش۔ کسی نے دور سے پوچھا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اخلاص ہے۔ اللہ، پورے ایمان کو رسول اللہ نے ایک جملے میں بیان فرمایا کہ ایمان اخلاص ہے۔ پوچھا جا رہا تھا ایمان کیا ہے، اور جواب کیا دے رہے ہیں؟ اگر اخلاص نہیں ہوئے کہ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اور علامہ ناصر الدین البانی نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، صحیح الترغیب حدیث نمبر 3، صحیح الترغیب حدیث نمبر۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پورے ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کہا۔ کلمہ اخلاص بھی اخلاص کے بنا مردود ہے۔ کلمہ اخلاص کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا اس نے تو یہ عمل بھی اس کے لیے رد ہے، مردود ہے۔ اخلاص، کلمہ اخلاص میں بھی اسے اخلاص چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم گناہ بھی، اس کو بھی نوٹ کریں، گناہ بھی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑے۔ پولیس سے ڈر کر کے، ماں باپ سے ڈر کر کے، بیوی اور شوہر سے ڈر کر کے اگر ہم گناہ چھوڑ رہے ہیں تو یہ گناہ چھوڑنے کا ہمیں اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے گناہ کریں، اور نیکی کا کام بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصین، کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، اس کے لیے بشارت سنائی کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے جنت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 23 میں فرمایا، فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جس نے دین کو خالص کر لیا۔ اخلاص کی اہمیت، اور شیطان کے تسلط سے بھی صرف اور صرف مخلص ہی بچ سکتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو شیطان کب سے ہے؟ فرشتوں کی مجلس میں تھا، آدم علیہ السلام کے دور کو بھی دیکھا، اور سارے انبیاء کے دور کو دیکھا، اور سارے انبیاء کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے مومنوں کو، سارے انبیاء کے صحابہ کو اس نے برگلانے کی، بہکانے کی کوشش کی۔ کتنا علم ہے اس کے، جو جس لیبل کا ہوتا اس لیبل سے آ کر کے گمراہ کر۔ عالم ہے تو عالم کے لیبل پہ آ کر، اور عبادت گزار ہے، عابد ہے تو عابد کے انداز میں، جاہل ہے تو جاہل کے انداز میں، جو جس لیبل کا ہوتا اس لیبل پہ آ کے گمراہ کرتا۔ اور اللہ سے کہا اس نے کہ اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم، میں سب کو گمراہ کر دوں اور سب کو اپنے ساتھ لے کے جہنم میں آؤں گا، کیونکہ اس کو بہت زیادہ بغض ہے، بہت زیادہ نفرت ہے آدم ذات سے، کیونکہ آدم یہ سمجھتا ہے کہ آدم ذات کی وجہ سے میں جنت سے اور فرشتوں کے بیچ میں سے نکالا گیا، جبکہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے، اس کے تکبر کی وجہ سے یہ نکالا گیا۔ لیکن کون بچے گا؟ دو مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس تعلق سے فرمایا، سورہ ہجر آیت نمبر 40 اور دوسرے مقام پر، کہ شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے مکر و فریب، شیطان کے گمراہ کرنے سے کون بچے گا؟ الا عبادک منہم المخلص، کہ میرے عبادت گزار وہ بندوں میں سے جو مخلص ہیں، ان پہ تیرا زور نہیں چلتا۔ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ مخلص بندے کے اوپر تیرا زور۔ اللہ ہم سب کو مخلص بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اخلاص کا الٹا ہے ریا، دکھاوا۔ اس کی ضد کیا ہوگی؟ ریاکاری، دکھلاوا۔ تو دکھلاوے کے تعلق سے ہم نے ایک حدیث پڑھی جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہے،
جو ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4204 ہے۔ ریاکاری منافق کا بھی عمل ہے جو سورہ نساء آیت نمبر 42 میں ہے۔ ریاکاری حشر کے میدان میں بے عزت کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ پہلا انسان سے آخری انسان تک حشر کے میدان میں حاضر کیے جائیں گے، اول سے آخر تک جمع کیے جائیں گے، اور پکارنے والا پکارے گا، جس نے کسی کے لیے عمل کیا تھا وہ اسی سے بدلہ لے لے۔ اللہ، اب دیکھیں حشر کے میدان میں آپ اور مجھے سب کو حاضر ہوں، سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور پکارنے والا پکارے گا کہ جس نے جس کے لیے عمل کیا تھا وہ اسی سے بدلہ لے۔ اب ہم نے عمل تو دولت کمانے کے لیے، ہم نے عمل تو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، قربانی کا جانور لوگوں کو پورا دکھا کر کے، کیونکہ دکھانا تھا کہ اتنا بڑا لے کر حج کرنے جانے کے پہلے چاروں طرف خبر ہم نے کی کہ لوگ ہمیں حاجی نمازی کہیں۔ اللہ نے اعلان کروا دیا کہ جس نے جس کے لیے عمل کیا تھا وہ اسی سے لے۔ کیا لے پائیں گے ہم کسی سے اجر؟ وہاں تو ہر کوئی فقیر بن کے کھڑا ہوگا۔ اس طرح وہاں پہ اللہ رب العزت ذلیل کر دے کہ تم نے میرے لیے عمل نہیں کیا تھا اور اب میرے سے اجر کی امید بھی مت رکھ۔ صحیح الجامع الصغیر، علامہ البانی نے اس کو نقل کیا، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 4082 ایک اور مسلم شریف کی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سامنے ایک شخص کو حاضر کرے اور اس کے سامنے اس کی نعمتوں کو پیش کیا جائے، اور اللہ رب العزت کہے گا کہ کیا میں نے یہ نعمتیں تمہیں دنیا میں دی تھی؟ وہ اعتراف کرے گا کہ ہاں اللہ یہ نعمتیں مجھے دی تھی۔ جیسے آپ اور میرے سے پوچھا جائے کہ کیا تمہیں آنکھ دیا تھا کہ تم ہر چیز دیکھ سکتے؟ کیا تمہیں پیر دیا تھا؟ کیا تمہیں ہاتھ دیا تھا؟ کیا تمہیں ماں باپ دیے تھے؟ کیا تمہیں بیوی اور بچے دیے تھے؟ کیا تمہیں رہنے کے لیے گھر دیا تھا؟ کیا تمہیں کھانے کے لیے کھانا دیا تھا؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہاں اللہ یہ دیا، یہ نعمتیں تھی۔ اور ان سب سے بڑی نعمت کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان دیا، ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے خود کلام کیا، اپنے کلام کو پہنچایا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، کتاب نہیں، اور اس کلام کو سمجھانے کے لیے امام الانبیاء کو منتخب کی، رحمت للعالمین کو پہنچا، اور اس کے بعد بے شمار انعامات جن کو ہم نہ دیکھ سکتے، نہ گن سکتے، نہ جان سکتے، ایسے ہی ایک بندے کو اللہ رب العزت بلائے گا، اور یہ سب سے پہلا بندہ ہے جو جہنم کے اندر جانے والا ہے، اور جہنم کے اندر جانے والا سب سے پہلا بندہ، تو ہمارے ذہن میں فوراً بات آتی ہے کہ ضرور ابو جہل ہوگا، ابو لہب ہوگا، فرعون ہوگا، کوئی کافر ہوگا۔ نہیں، اللہ رب العزت جو سب سے پہلے جس کو بلا رہا ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا میں نے تمہیں نعمت دی؟ وہ کہے گا ہاں نعمت۔ اللہ کہے گا کہ اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ اس کا حق ادا کیا کیا تم نے؟ اس کا حق ادا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا ہاں ہاں حق ادا کیا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، میں تیرے راستے میں لڑا، تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میں نے لڑا۔ اللہ رب العزت کہے گا کہ یہ تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا۔ اللہ اس کے نتیجے کو نکالے، اس کے دل سے اس کے عقیدے کو یا اس کی نیت کو اللہ رب العزت نکالے، اور اس کی نیت دکھائے گا۔ اللہ رب العزت نیتوں کو دکھانے پر بھی قادر کہ تم یہ عمل کس نیت سے کر رہے ہیں۔ اللہ، ہم اپنے اعمال پر غرور نہ کریں، وہ تو نیتوں سے نتیجے نکالے، وہ تو رزلٹ نیتوں سے بنائے گا۔ ہم اپنے اعمال کہ دن بھر ہم نے یہ کیا، رات بھر یہ کیا، وہ آپ کے عمل کے ساتھ ساتھ نیتوں کو بھی چیک کر ہمارے، اور وہ بندہ دیکھے گا کہ ہاں میں نے یہ ریاکاری کے لیے کہ لوگ مجھے مجاہد کہیں، لوگ مجھے اچھا لڑنے والا کہیں، اس لیے تو نے لڑا تھا، لوگوں نے کہہ دیا، جو تیرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، تو نے اسی مقصد سے کیا تھا کہ لوگ ایسا کہیں، کہہ دیا لوگوں نے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں جائے گا۔ یہ پہلا شخص ہے جس سے جہنم بڑھکا، یہ ابو جہل اور ابو لہب نے دوسرے شخص کو لایا۔ اللہ اس کے سامنے بھی نعمتوں کو رکھے اور کہے گا کیا تو نے اس کا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا ہاں۔ ایک دولت مند شخص کو لائے گا، وہ بتائے گا اللہ یہ دولت تیری دی ہوئی، میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، فلاں کو دیا۔ اللہ اس کی بھی نیت دکھا کہ تو نے اس وجہ سے اس دولت کو خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، دانی کہیں، اور لوگوں نے دانی کہہ دیا، لوگوں نے کہہ دیا کہ ہاں یہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے والا ہے۔ یہی تیری نیت تھی، ہو گیا، تیری چاہت پوری ہو گئی دنیا میں، تو نے دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، ہو گیا، میرے لیے نہیں کیا، اسے بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم۔ تیسرا شخص لایا جائے گا جو قاری ہوگا، اور قاری کسے کہتے ہیں؟ صرف الفاظ کی ادائیگی کرنے والے وہ قاری نہیں کہتے، قاری کہتے ہیں قرآن کے ماہر کو، قرآن کے جاننے والے کو، قرآن کے علم رکھنے والے، اسے لایا جائے، اور اس سے اللہ کہے گا نعمت یاد دلائے گا، نعمت یاد کرے گا، ہاں اللہ یہ ساری نعمتیں اس کا حق ادا کیا، ہاں اللہ میں نے دین سیکھا، علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا، علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ اللہ رب العزت اس کی بھی نیت کو لے کر کہ تیری نیت میری رضا نہیں تھی، اس کے پیچھے تیری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے اچھا عالم کہیں، اچھا واعظ و نصیحت کرنے والا کہیں، مقرر کہیں، تیری نیت تھی کہ لوگ تجھے دائی کہیں، تیری نیت تھی کہ تیری پہچان ہو، تیرا چرچا ہو گیا۔ ایک اور حدیث اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے عمل سے جو چاہتا ہے اس کو دیا جاتا ہے، اگر وہ دولت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، وہ دی جاتی ہے۔ تو نے تیرے عمل سے جو چاہا تھا
کہ تجھے عالم کہیں، تجھے دائی کہیں، تجھے مبلغ کہیں، وہ لوگوں نے کہہ دیا، اور اسے بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر۔ اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچ، اللہ ہم سب کو ریاکاری سے، اللہ ہم سب کو امام مسلم نے اس کو روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 1905۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، یا انہی نے سوال کیا کہ ایک شخص جنگ میں جاتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اسے مجاہد کہیں اور اللہ بھی راضی ہو، دونوں چیز۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا عمل قبول نہیں ہوا۔ اس نے پوچھا کہ کیا اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اسے، یعنی اللہ رب العزت کو خالص عمل چاہے جو صرف اللہ رب العزت۔ ایک بہت ہی قیمتی بات، ابن محیریس رحمت اللہ علیہ یہ تابعین میں سے، دیکھیں ہمارے اسلاف کیسے گزرے، اللہ ابن محیریس یہ تابعین میں سے ہیں۔ یہ ایک دکان میں گئے، اس وقت کے بڑے عالم تھے، مجاہد تھے۔ ایک دکان میں گئے تو بازو میں ایک شخص آ کر کے کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ ابن محیریس ہیں، سودا دیکھ کر کے کرنا۔ مطلب ایک نیک انسان ہے، ایک عالم ہے، وقت کے دائی ہے، امام ہے، یہ ابن محیریس ہے، دیکھ کر کے سودا کرنا، یعنی کم ریٹ میں دینا، اچھا مال دینا۔ ابن محیریس غصے میں آ گئے اور دکان کے باہر نکل اور کہا کہ ہم سودا پیسے سے خریدتے ہیں، دین سے نہیں، اور ہم لوگ اسی دین کو آڑ بناتے، اپنے عمل کو آڑ بناتے کہ دیکھو میں تو دن بھر جو ہے دین کا کام کرتا رہتا ہوں، تو میرے لیے تو کچھ ریٹ کم کر۔ بھائی ہم دین کے کام کے لیے جا رہے ہیں، کرایہ کم لے لو، میں لوگوں کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں، پیسے کم لے لو۔ تو یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، اس عمل کا بدلہ ہم کس سے چاہ رہے ہیں؟ وہ آٹو والے سے، وہ دکان والے سے، دنیا کے لوگوں سے، کہ ہمارے اوپر رحم کر دو کیونکہ ہم دین کا کام کرتے۔ تو وہ جو ہم نے دین کا کام کیا ہے اس کا بدلہ ہم کس سے چاہ رہے ہیں؟ اتنا زیادہ محتاط رہتے تھے، یہ تھے مخلص لوگ۔ انہی کے اخلاص پر اللہ رب العزت نے ملک کو رشد ہدایت سے نوازا۔ ہم علم حاصل کر لیتے ہیں، علم سے ٹکرا جاتا ہے، لیکن جب وہ عمل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نکلتا ہے تو انسان کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرتا ہے۔ کیوں نہیں ہماری زبانوں میں اثر؟ صحابہ ایک دیش میں جاتے تھے اور پورے دیش کے لیے کافی ہو جاتے تھے۔ ان کے اندر یہ چیز تھی، ایمان تھا، اخلاص تھا، سنتوں کی پابندی تھی، عمل تھا، تو ان کے ہاتھ پر اللہ رب العزت نے ہدایت کے فیصلے فرمائے تھے۔ ہم سے ہمارا گھر کنٹرول نہیں ہو رہا، ہماری خاندان کنٹرول نہیں ہو رہی، ہمارا شہر کنٹرول نہیں ہو رہا، اور اس کے بعد بھی صاحب ہم دائی ہیں۔ اس واقعے کو پھر سے سنیں، بہت قیمتی واقعہ۔ امام محیریس رحمت اللہ علیہ یہ تابعین میں سے، تابعین کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ اکرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ان کی صحبت اختیار کی اور ان کی اطاعت کی، اور ایمان کی حالت میں انتقال، ان کی اطاعت بھی شرط، ان کی اچھی طرح پیروی کی، اچھی طرح ان سے دین سیکھا، تو یہ ہوتے ہیں تابعین۔ تو یہ تابعین میں سے تھے اور وقت کے امام تھے۔ یہ ایک دکان میں، کپڑے کی دکان میں کپڑا خریدنے کے لیے گئے، تو پیچھے سے ایک شخص نے آ کے کہا کہ یہ امام محیریس ہے، ذرا دیکھ کر کے سودا کرنا، یعنی کم ریٹ لگا کر کے دینا، اچھا مال دے۔ تو یہ غصے میں آ گئے اور دکان سے باہر نکلا اور کہا کہ ہم سودا پیسے سے خریدتے ہیں، اپنے دین سے نہیں۔ دین تو اللہ کے لیے ہے نا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں یا کلاس لے رہے ہیں یا دین سکھا رہے ہیں، کس کے لیے؟ اس کا بدلہ ہم لوگوں سے لیں گے۔ ہاں لوگ الگ سے اگر کچھ کر رہے ہیں وہ ایک الگ میٹر، کہ لوگ آپ کے دینداری کی وجہ سے آپ کو کم ریٹ میں دے رہے ہیں یا آپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہے ہیں، آپ کو گفٹ دے رہے ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن ہم خود ایسے ہو جائیں کہ لوگوں سے جا کر کے بھیک مانگنے لگے اپنے عمل کی وجہ سے، تو عمل کا بدلہ تو اللہ رب العزت سے لینا، لوگوں سے نہیں لینا۔ اس مسئلے کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمیں اپنا عمل کا بدلہ بندوں سے نہیں لینا، کہ میں دن بھر صاحب پڑھاتے رہتا ہوں تو تم مجھے جو ہے 100 روپے کا مال 80 روپے میں دے دو، تو میں نے اپنا دن بھر جو پڑھایا تھا اس کا بدلہ کس سے لے لیا؟ وہ دکاندار سے۔ باریکیوں کو سمجھیں ہم، یہ نیت کا مسئلہ، جو عمل ہے اللہ تیرے لیے ہے، تو دے اس کا بدلہ، کیوں لوں گا میں اس سے چند درہم۔ ایک اور واقعہ، حسان ابن ابی سینین تبع تابعین میں تھے، یہ تابعین کے بھی نیچے تبع تابعین میں تھے۔ ان کی بیوی فرماتی ہے کہ یہ میرے پاس آتے، سو جاتے، اور جیسے ماں اپنے بچے کو دھوکہ دیتی ہے یہ بھی مجھے دھوکہ دیتی۔ جب میں سو جاتی تو یہ دیکھتے کہ یہ سو گئی ہے اور چپکے سے اٹھتے۔ ماں اپنے بچے کو ایسی دھوکہ دیتی نا، یہاں دھوکے سے مراد وہ گناہ والا دھوکہ نہیں ہے، ماں اپنا کام کرنے کے لیے بچوں کو سلا کر کے اور دھیرے سے اٹھتی ہے کہ اسے پتہ نہ چل جائے، اور وہ اپنے کام میں لگ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب میں سو جاتی اور یہ دیکھتے کہ ہاں یہ سو گئی ہے تو دھیرے سے اٹھتے اور وضو بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے۔ اللہ اکبر، اپنی بیوی سے بھی اپنے عمل کو چھپا رہے ہیں، کیونکہ بیوی بھی تو غیر اللہ ہے، بیوی سے بھی تو ریا ہوگی، اس کے سامنے بھی تو دکھاوا ہوگا۔ اور اب ہم اپنے عمل کا جائزہ، وہ عمل ہضم نہیں ہوتا ہم سے جس عمل کو ہم لوگوں تک نہ پہنچے۔ دیکھ لیں آپ کے ہاتھ پہ کسی نے ایک نے اسلام قبول کیا، آپ کی نیند اڑ گئی جب تک اس کی ریاکاری نہیں ہو جاتی، جب تک لوگوں تک پتہ نہیں چل جاتا۔ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اگر لوگوں کو پتہ نہیں چلا، اللہ اکبر،
روزانہ ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں چل، تو یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس وجہ سے اثردار نہیں ہو رہا۔ نماز کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور برائیاں ہم سے نکل نہیں رہی، فاحش ہم سے نکل نہیں رہی۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ نماز میں وہ جان نہیں ہے، نبی کے طریقے میں بھی کوتاہی اور اخلاص میں بھی کوئی بھی عمل ہم کر رہے ہیں اس سے جو چیز چاہی جاتی ہے، جیسے روزہ سیام، اس سے تقویٰ چاہا جاتا ہے۔ اب کئی ہماری زندگی میں روزے نکل گئے، رمضان نکل گئے، لیکن تقویٰ آئے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو جب تک اخلاص نہیں ہوگا ہمارے عمل کے اندر، جب تک وہ عمل ہی نہیں ہوگا، وہ ڈسٹ بین میں ڈال دیا جانا ہے، وہ عمل ہی نہیں، جب تک اس عمل کے اندر اخلاص نہیں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اگزامپل دیا شہد کی مکھی کہ اس کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی بڑی عبرت ہے۔ کیا عبرت ہے؟ اسی پہ میں اپنی بات ختم کروں۔ شہد کی مکھی پہ کیا عبرت ہے؟ وہ کئی جگہ سے جا کر کے اور رس لے کر کے آتی ہے پھولوں کا، اور ایک نتیجہ تیار کرتی ہے جس کو کہتے ہیں شہد۔ یہ اس کا عمل ہوتا ہے، اور اس عمل کو وہ پرزرو کرتی ہے، موم سے اس کو ڈھانکتی ہے کہ اس کو آندھی اور طوفان یا پانی نہ لگے۔ اگر پانی لگ گیا، ہوا لگ گئی، آندھی لگ گئی، ڈسٹ لگ گیا تو شہد خراب ہو جائے۔ عمل کو چھپاتی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں عمل کر کے اسے چھپانا ہے، پرزرو کرنا ہے۔ اگر ریاکاری ہو گئی، دکھ گیا، کسی کو پتہ چل گیا، اور میرے من میں بھی یہ آ گیا، پتہ چل گیا تو وہ کوئی میٹر نہیں کرتا، لیکن میرے من میں یہ آ گیا، میرے دل میں یہ آ گیا کہ ہاں یا مجھے پتہ چلنا تھا، لوگوں کو پتہ چلنا تھا، تو گویا کہ اس شہد میں پانی اور آندھی و طوفان چلا گیا، اب وہ کوئی کام کرے۔ تو ہمیں اپنے عمل کو کر کے اسے ڈھانکنا، اور ڈھانک کر کے یہ عمل کرنا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اب یہ جب عمل کریں گے تو ہماری زندگی بدلتے ہوئے نظر آئے، زندگی کے اندر چینجنگ انشاءاللہ تعالی۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر پکارتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں پہ پکارتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی ایک کو بھی وہ پکارتا ہو، تو یہ پکارنا یہ عین عبادت ہے اور دعا ہی عبادت ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، تو یہ شرک اکبر ہو گیا۔ تو اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس حال میں اللہ تعالیٰ سے جا ملے، یعنی فوت ہو، کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس حال میں اس سے جا ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم۔ ایک ہی حدیث میں دونوں راز کو فاش کریں، جنت میں جانے کا راستہ بھی اور جہنم میں جانے کا راستہ بھی۔ حدیث کو پھر سے دیکھیں، امام مسلم نے اس حدیث کو، اور مسلم شریف حدیث نمبر 93 جو کوئی اس حال میں اللہ سے جا ملے، یعنی فوت ہو، مر جائے، کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں جائے، اور جو اس حال میں اس سے جا ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرتا تھا، کسی کو بھی، یعنی ایک دھاگا، ایک انگوٹھی کہ یہ فلانا پتھر ہے اور یہ پتھر سے مجھے یہ فائدہ ہو جائے، یہ دھاگا انہوں نے باندھ کر کے دیے ہیں اور اس سے فلا مصیبتیں بن جائیں گی، یہ منگل سوتر، یہ منگل کرنے والا ہے، گتھا ہوا دھاگا، نام ہی شرک پر ہے۔ منگل کرنے والا کون ہے؟ سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی نہیں۔ تو منگل کرنے والا دھاگا، اس کو کہتے ہیں منگل سوتر۔ منگل سوتر کی میننگ ہے کہ فائدہ پہنچانے والا، منگل کرنے والا، صبح کرنے والا دھاگا۔ اس کے اوپر یقین رکھا کہ یہ جب تک رہے گا، میرا مرد جو ہے، شوہر، وہ باحیات رہے گا، بہتر رہے گا۔ دھاگے کے اوپر یقین تھا کہ یہ دھاگا رہے گا تو نظر نہیں لگے گی، مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ پتھر پہنا تھا کہ اس سے جو ہے غصہ نہیں آئے گا، پیسے آئیں گے۔ کوئی نقش ٹانگ دیا تھا گھر میں کہ گراہک دیکھ لے گا تو پیسے نکال دے گا۔ کوئی بھی شرک، نیبو سے ہونے کا یقین کیا تھا، بابا بیراگیوں سے ہونے کا یقین کیا تھا، مزاروں سے یا دیوی یا دیوتا سے ہونے کا اس نے یقین کیا تھا، تو کوئی بھی ایک شرک لے کر کے اب حدیث سنیں، جو کوئی اس حال میں اللہ تعالیٰ سے جا ملے، یعنی فوت ہو، کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا تھا ہو تو وہ جنت میں جائے۔ کسی کو بھی اس نے شریک نہیں۔ حاجت روا اور مشکل کشا صرف اور صرف اللہ، عزت اور ذلت کا مالک صرف اللہ، رزق کا مالک، اولاد کا مالک، خوشی اور غم کا مالک، بیمار اور بیمار سے اچھا کرنے کا مالک صرف اور صرف اللہ۔ کوئی جادوگر مجھے میرے رزق کو نہیں روک سکتا، کوئی جھاڑنے اور پھونکنے والا اور تعویذ دینے والا میری قسمت کے چراغ کو نہیں جلا سکتا۔ میری ساری حاجت کو دور کرنے والا اور ساری مصیبتوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ۔ اس عقیدے کے ساتھ وہ جیا تھا تو وہ ضرور جنت میں جائے۔ اور جو اس حال میں اس سے جا ملے کہ اس نے اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا تھا تو وہ جہنم میں جائے۔ کسی کو بھی شریک، آیت نمبر 93، کسی کو بھی شریک ٹھہرائے گا سے کہ وہ دیکھ لے، اسے پتا چل جائے کہ میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہو گیا بہت۔ یہ اس پہ کام کرنا سب سے زیادہ مجاہدے کا کام مجھے نظر، اخلاص پہ کام کرنا، اپنے دل کے اوپر کام کرنا۔ دوسروں کے اوپر کام کرنا تو بڑا آسان ہے،
کہ اس کو جا کر کے دعوت دے دی، اس کو جا کے دعوت دے دی. اپنے دل کے اوپر کام کر، اپنے آپ پر کام کر کہ اس کے اندر اخلاص آ جائے. یہ سب سے زیادہ مجاہد. اور اگر جنت ہی مطلوب ہے تو سب سے پہلے اسی پہ کام کرنا ہو. اگر جنت ہی مطلوب ہے اور دنیا ہی مطلوب ہے تو یہ جان لے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں جانیں، ہمارے سبسکرائبر بڑھے، میرا چینل سب سے اوپر ہو جائے، میرا ادارہ سب سے اوپر ہو جائے، میں سب سے اوپر چلا جاؤں، تو اس خواہش کو اللہ پوری. جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اللہ اسے دنیا عطا، اور جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اسے ہی آخرت. تو ہم اپنے دل پہ ورک، اپنے اوپر ورک کہ کیسے میں مخلص بن، میں اللہ کا مخلص. اللہ اس کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے. چند پوائنٹس جو مسائل کے طور پہ انہوں نے بیان کیا، اس میں سے ایک دو پوائنٹ سنے جو بہت قیمتی ہیں. چوتھا پوائنٹ، نیک لوگوں پر باقی گناہوں کے نسبت ریاکاری کا اندیشہ زیادہ ہوتا. نیک لوگوں پر باقی گناہوں کے مقابلے میں ریاکاری کا اندیشہ زیادہ ہوتا، کیونکہ نیک انسان ہی تو چاہے گا کہ میری نیکی کسی کو پتہ. کوئی شرابی تھوڑی چاہے گا، جوانی زانی تھوڑی چاہے گا. تو نیک انسان کو ہی یہ بیماری کا زیادہ خطرہ ہے یہ کہنے کا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور ابو لہب کو نہیں بتایا تھا کہ مجھے تمہارے بارے میں اس سے شک، اپنے پیارے صحابہ کو کہ اس سے بچنا. اور اول مخاطب وہ تھے، اور قیامت تک آنے والا مسلمان جو ہے ایمان والا یہ مخاطب ہو گیا نبی مکرم کے اس فرمان. پانچواں پوائنٹ، جنت اور جہنم انسان کے بالکل قریب ہے. بس دل کو پلٹا لو جنت، دل کو پلٹا لو جہنم. دل کو دنیا کی طرف لگا لو، ریاکاری کی طرف لگا لو، چلے جاؤ جہنم. اور دل کو اللہ کی طرف لگا لو، اخلاص کے ساتھ عمل کر لو، جنت. بہت بڑا یہ آج کی جو کلاس تھی، بہت اہم کلاس. ساتواں پوائنٹ، شرک نہ کرنے والا آدمی جنت میں ضرور جائے. جسے شرک کے حالت میں موت آئے وہ جنت میں نہیں جا سکتا بلکہ وہ جہنم میں جائے گا، اگرچہ وہ بہت بڑا عابد اور زاہد ہی، بہت بڑا عابد ہے، بہت بڑا زاہد ہے، لیکن اگر اس نے شرک کیا ہے تو وہ جہنم. اس کے سارے اعمال جو ہے اس کے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں تباہ اور. ابراہیم خلیل، اللہ رب العزت کے دوست، اللہ کے خلیل، نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بتوں کی عبادت سے محفوظ رہنے کی دعا کی. ہمیں بھی شرک سے بچنے کی دعا کرتے رہنا. آٹھواں پوائنٹ، کہ اتنے بڑے امام اور اماموں کے امام، توحید کے علمبردار، جن کی توحید کا ذکر خود اللہ رب العزت نے، آپ کی توحید کی گارنٹی اللہ نے لی، وہ ڈر رہے ہیں تو ہمیں کتنا ڈرنا ہے. اور جسے توحید و شرک کا علم نہیں ہوتا وہی خود اعتمادی کا شکار ہو، اوور کانفیڈنس کا شکار ہوتا. اوور کانفیڈنس کس کو رہتا ہے؟ جس کو توحید و شرک کا علم نہیں. اور جس کو توحید و شرک کا علم ہو جائے گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام، تو خود اعتمادی ان کے اندر نہیں آئی، اوور کانفیڈنس نہیں آیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ بچا لے، مجھے بھی بچا لے، میری اولاد کو. تو ہمارے اندر جو بہت جلدی اوور کانفیڈنس آ جاتا ہے، خود اعتمادی آ جاتی ہے کہ نہیں آپ تو توحید پرست ہیں، وہ مشرک ہے، اور ایسا بولتے بھی ہم لوگ. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی توحید اور شرک کے علم سے خالی ہے دل. ایک اور پوائنٹ 9ویں نمبر پہ دکھتا ہے، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دی. تو بتوں نے گمراہ کر دیا، یعنی اس کے شیطان نے گمراہ کر دیا بہتوں کو. تو زیادہ تر لوگ مشرک اور توحید پرست کم ہوتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلا. 11واں پوائنٹ، شرک سے محفوظ رہنے والوں کی فضیلت اور شرک کرنے والوں کی ہلاکت ثابت ہوتی. شرک سے محفوظ رہنے والوں کی فضیلت اور شرک کرنے والوں کی ہلاکت ثابت ہوتی ہے اس آیت. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک، اے اللہ ہمیں توحید مسائل کو سیکھنے جاننے کی توفیق عطا فرما، شرک کے مسائل کو سیکھنے جاننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شرک پوز کر لے ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہمارے ملنے والوں سے، پڑھنے والوں. اے اللہ ہم سب کو علم سے، اس شرک سے محفوظ کر لے. اے اللہ توحید کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما. اے اللہ ہم سب کو اخلاص، اے اللہ تیری معرفت، تیری پہچان، تیری محبت عطا فرما دے، تاکہ ہم صرف تیری رضا کی دل ہمیں عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اخلاص کے ساتھ عمل صالح کر، اور ہمارا خاتمہ خیر فرما. آمین یا رب العالمین.